ہم آج سلیپ کے اوپر بات کریں گے. اب سلیپ کے اوپر جب بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ اگنور کرتے ہیں. اس سینس میں اگنور کرتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کہ مطلب کوئی بھی بات, کوئی بھی انسان آتا ہے وہ نیند پہ بتاتا ہے ہمیں نیند اچھی کرنی چاہیے, نیند کیسے اچھی ہو سکتی ہے, نیند کے فائدے کیا ہیں. لیکن ہم نے جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہوئی ہے اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں, بیسک ریزنز کیا ہیں. ہم جب اپنی لائف میں موو آن کرتے ہیں, ہم کسی بھی چیز کی طرف جاتے ہیں, ہمیں اپنے جو بیسک ہوتا ہے اس کا نہیں پتہ چلتا ہے. بعد میں ہم جب کسی سائیکالوجسٹ, کسی تھراپسٹ, کسی سائیکیٹرسٹ یا کسی بھی نیورو فزیشین کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کاش یہ بات ہمیں کوئی پہلے بتا دیتا. اگر مجھے آئیڈیا ہوتا یا کسی اور کو آئیڈیا ہوتا, وہ میرے تک یہ بات لے آتا, تو میری لائف میں یہ ڈسٹربنس, یہ جو آ گئی ہے ڈیفیشنسی, یہ نہ ہوتی. تو ہمارا جو مین پرپس ہے, بہت ہی آسان الفاظ میں, نیند کا فائدہ کیا ہے, نیند نہ آنے کے نقصانات کیا ہیں, نیند کتنی ہونی چاہیے, نیند پوری کیوں نہیں ہوتی, نیند نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں, اور اگر آپ اپنی زندگی میں سکسیزفل ہو گئے ہیں. فار ایگزامپل, ہماری لائف میں ایک مقام کہیں نہ کہیں ضرور آتا ہے جب ہم سکسیزفل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, ہر چیز ہے, بٹ ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے, ہم خوش نہیں ہوتے. ہماری لائف میں ایک بہت بڑی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کو لے کے ہم خود پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے, کیونکہ وہ بیہائنڈ دا سین ہوتی ہے, اس کی ریزنز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. بہت سے پیشنٹس آتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. اب سکون کہاں پہ نہیں ہے؟ جب ہم حاصل اور لا حاصل کے تعلق کو پانے جاتے ہیں نا, لا حاصل کی جو حسد ہے, جو لا حاصل کا لالچ ہے, وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. اس میں کوئی ایک پرسن نہیں, میں, آپ یا کوئی بھی ہو سکتا ہے, کہ ہم بھاگ رہے ہیں, ہم دوڑ رہے ہیں. لیکن جب ہم 30 کے ہوتے ہیں, 40 کے ہوتے ہیں یا 50 پلس ہوتے ہیں, وہی ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہماری ایج 50 ہے یا 40 ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم نے اس جائیداد کا کیا کرنا ہے, تو اس خوشی کا کیا کرنا ہے جو ہمیں ذہنی طور پہ سکون نہیں دے رہی ہے. ہم نے ذہنی سکون حاصل کرنا ہے. نیند, اب دیکھیں, آپ نے اپنا گھر بنانا ہے, آپ نے کوئی گاڑی لینی ہے, آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. اب محنت آپ کتنی کر رہے ہیں؟ 24 آورس. یہ ہم نے خود بھی اس کا جو مطلب سامنا کیا ہے اس چیز کا, اور بعد میں ہمیں لگا کہ ہمیں اب یہ چیز شیئر کرنی چاہیے تاکہ مزید جو ہیں وہ لوگ اس پریشانی میں نہ آئیں, مزید لوگ اس بیماری میں نہ آئیں. اب اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, وہ بھی کیا ہے کہ رات جو ہے وہ سونے کے لیے ہوتی ہے, دن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور عصر سے اگر مغرب کا وقت لگایا جائے یا عشاء تک لگایا جائے تو وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت ہمیں سونا نہیں چاہیے. اس وقت جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے 1 صدی کھو دی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں خیر ہے, آج سو جاتا ہوں, کل نہیں سوؤں گا, کل سو گیا ہوں, پرسوں نہیں سوؤں گا. ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہم اپنا. وہ ٹائم ویسٹیج نہیں ہے, وہ آپ کی ہیلتھ کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی اتنی آ جاتی ہے کہ آپ کو لائف میں کچھ اچھا نہیں لگتا. پھر آپ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ میڈیسن کی طرف ہو جاتے ہیں, اور میڈیکیشن کے علاوہ پھر اس کا کوئی بھی سلوشن نہیں ہوتا ہے. اگر آپ میڈیکیشن نہیں لیں گے پھر آپ مینٹل النیس کی طرف جائیں گے. جب مینٹل النیس آتی ہے تو اس کو ٹریٹ, اس کو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو کیور نہیں کیا جا سکتا. تو اب کیا ہے کہ میں نے فار ایگزامپل کوئی کام کرنا ہے, میں 18 آورس اس پہ لگا رہی ہوں, میرے پاس پیچھے کتنے بچے؟ صرف 6 آورس. اب 6 آورس میں اپنی نیند پوری کروں گی, کھانا کھاؤں گی, اپنی فیملی کو وقت دوں گی یا خود کو وقت دوں گی. آپ لوگ دن میں ڈیوٹیز کر رہے ہیں یا رات کے وقت ڈیوٹیز کر رہے ہیں, لیکن اس کو مینیج اس طرح کریں کہ آپ کا جو مطلب سٹریس ہے, جو ڈپریشن ہے, وہ والی شکل اختیار نہ کر لے. کیونکہ نیند بیسک, ہر بیماری میں سب سے پہلے جو چیز ڈسٹرب ہوتی ہے وہ ہماری نیند ہوتی ہے. بہت زیادہ نیند کا آنا, بہت کم نیند کا آنا, یا اچانک سے آپ سوئے ہیں, بار بار آپ کی آنکھ کھل رہی ہے, تو آپ کو ضرور رابطہ کرنا ہوگا سائیکیٹری فیلڈ سے, جس میں ماہر نفسیات آ جاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ آ جاتے ہیں, سائیکالوجسٹ آ جاتے ہیں, تھراپسٹ آ جاتے ہیں, کونسلر آ جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے, اپنی زندگیوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا. آپ کو نیند کا ایشو ہے, آپ کسی نیورو فزیشین کے پاس جا رہے ہیں, وہ اس کا کیس ہی نہیں ہے. پہلے آپ نے اپنی بیماری کو سمجھنا ہے کہ میری نیند کی وجہ سے سٹریس ہوا ہے, سٹریس کی وجہ سے نیند خراب ہوئی ہے, میں نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ اگر مالی جو ہے نا وہ باغ کو پانی لگائے گا تو وہ بہت خوبصورت ہوگا, لیکن اگر ایک سائیکالوجسٹ کو کہا جائے آپ باغ کی حفاظت کریں, وہ نہیں کر سکے گا.
اس لیے آپ نے اسی کے پاس جانا ہے, آپ نے اسی کو اپنا جو ہے اپنی بیماری کے متعلق بتانا ہے جو اس کا نالج رکھتا ہوگا, جس کے پاس اس کا علم ہوگا, کیونکہ عمل سے پہلے علم ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم عمل نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے, ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا. اگر ڈگریز کی بھی بات کی جائے, کچھ بھی کیا جائے, جب ہم پریکٹیکلی ورک کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ پریکٹیکل پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی پیشنٹ ہے, آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, بٹ ہاؤ اٹ از پاسبل وداؤٹ پریکٹیکل ورکنگ میں اس ورکنگ کو کر سکوں گی. آپ اگر ایک او سی ڈی پڑھ رہے ہیں, اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو آپ نے یہ سارا کیا کہ آپ نے او سی ڈی کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, او سی ڈی کی تھراپیز کون سی ہیں, او سی ڈی پہ کاؤنسلنگ ہونی ہے, یا او سی ڈی پہ سیشن لگنے ہیں, یا او سی ڈی کی میڈیسن ہونی ہے. آپ نے کیوں نہیں اپنے ٹیچر سے کویشچن کیے؟ آپ نے کیوں نہیں اپنی فیسز کو حق حلال پہ جو پیرنٹس نے دی ہوئی ہے اس کو حلال کیا؟ کہ اگر ایک کویشچن ادھر سے آیا ہے, آپ نے آنسر اس کا نہیں کیا, تو آپ نے پوچھنا ہے, آپ نے بار بار پوچھنا ہے. آپ کویشچنز کریں, کیونکہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کر رہا ہے ہمارا فیوچر. ہمارے آنے والے مستقبل میں جو لوگ ہیں, اگر کوئی پیشنٹ ہے یا کچھ بھی ہے, تو وہ سب آپ ان کی امید ہیں. آپ کو خود ہی نہیں پتا, آپ کو کنسیپٹ ہی نہیں پتا, ہو آئی ایم, ہاؤ کین آئی ڈیفائن مائی سیلف, پتہ ہی نہیں ہے. اچھا کیا بولنا ہے انٹرویو میں, نام کیسے بولنا ہے, اچھا ہاتھ پاؤں ہمارے کانپ رہے ہیں, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور سیریسلی بلیو می, 10 میں سے 6 بچے یہ لازمی کہتے ہیں, اور وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس میں یا ہماری فیملی کا ہے, ہمارا فیملی نے کہا تھا اسٹڈی حاصل کرنی ہے, لیکن کانفیڈنس جو ہے وہ ہمارا لوز ہو گیا اس چیز میں کہ وہ ڈائز پہ آنے کی پرمیشن نہیں ملی, یا ٹیچر نے آپ کو ڈائز پہ آنے کا موقع نہیں دیا, یا آپ نے خود کوشش نہیں کی کہ آپ ڈائز پہ آئیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایک وقت آتا ہے یہ آپ کی نیند کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ جابین ہیں, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ جو ہے وہ جاب لیس ہیں یا کسی ایشو کی وجہ سے جاب کا ہوا دیٹس وے جاب لیس ہو گئی ہیں, تو سب سے پہلے افیکٹ جو ہونا ہے وہ آپ کی نیند پہ ہونا ہے. اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ نیند کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے رکھیں. یہ نہیں کہ 24 آورس سونا ہے, اپنے کام سے پہلے آپ کی نیند اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ مینٹلی طور پہ اگر فزیکلی طور پہ فٹ ہیں تو آپ کوئی کام کر سکیں گے, کیونکہ مینٹل النیس کاز بنتی ہے فزیکل کی, اور فزیکل النیس کاز بنتی ہے مینٹل النیس کی. ٹھیک ہے, ہم نے دونوں کو ٹھیک رکھنا ہے, دونوں کے اوپر کام کرنا ہے, اس کے بعد ہی ہم سکسیزفل ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہی سکسیزفل سٹوریز دنیا کے سامنے آتی ہیں. 10 میں سے 10 لوگ ہی آگے کیوں نہ جائیں, 10 میں سے ایک ہی کیوں آگے جا رہا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ جو 10 ہمارے پاس سائیکالوجسٹ آئے ہیں وہ 10 کے 10 آگے جائیں. ایک میں نے چھوٹی سی جو ہے وہ یہ لکھی ہے مسٹر زبیر نے, وہ میں پڑھتی ہوں یہاں پہ, نیند پہ ہی ہے. مکمل پر بھی نیند نہ آئے ایسا بھی ہو سکتا ہے, مکمل پر بھی نیند نہ آئے ایسا بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ عیش و عشرت پیسہ بھی تو ہو سکتا ہے. مان لیا کہ بے چینی کے 20 رستے ہوتے ہیں, مان لیا کہ بے چینی کے 20 رستے ہوتے ہیں, ایک احساس کے پانی کا دل پیاسا بھی ہو سکتا ہے. عام فہم ہے ہر ایک جانے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, عام فہم ہے ہر ایک جانے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, مریض کے واسطے یہ ایک جملہ دلاسا بھی ہو سکتا ہے. مستقبل کے منصوبوں میں رات خراب جو کرتے ہیں, مستقبل کے منصوبوں میں رات خراب جو کرتے ہیں, ان پہ حاوی ماضی کا کوئی قصہ بھی ہو سکتا ہے. جھوٹ کو بس اس بات کا ہے رونا, جھوٹ کو بس اس بات کا ہے رونا, سچ نے اس پہ حاوی ہونا ہوتا ہے. دوپہر کا سونا مثل چاندی ہوتا ہے, دوپہر کا سونا مثل چاندی ہوتا ہے, رات کے پہر کا سونا ہی تو سونا ہوتا ہے.